ولی بیٹھے سب کی سب خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا دل. حضور اقدس کیا یہ بات سچ ہے کہ جو روایتیں ہیں, میں جتنی مجھے یاد ہیں, ان میں سے کوئی بھی روایت جو ہے نا وقت آخر کی بشیر بھائی, وہ یہ نہیں ہے کہ حاجی معاف ہو جائے گا یا حاجی کم ہو جائیں گے یا عمرے زیادہ ہو جائیں گے یا عمرے کم ہو جائیں گے یا نمازیں زیادہ ہو جائیں گی یا نمازیں کم ہو جائیں گی. نہ, سارے کی ساری نشانیاں جو ہے نا وہ اعمال پر ہیں. بد کرداری ہو جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی, رویے بدل جائیں گے. یہ اس پہ کیا فہم ہے؟ یہ عبادات کے اوپر کیوں نہیں زور دیا اللہ نے, عقائد پہ کیوں نہیں زور دیا, کردار پہ کیوں زور دیا؟ کتنی اہم بات ہے. بلال بھائی, میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے محترم تقی مہدوی صاحب نے جو بات فرمائی تھی, ذرا آپ کی اجازت سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ حدیث ہے کہ جس میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک حاکم آئے گا عرب کا, تو اس کا نام تو کسی جانور کے نام پر ہوگا اور اس کا جو بھائی ہے اس کا نام عبداللہ کے نام پر ہوگا. تو میں ذرا یہ وضاحت اپنے طور پر, اپنی رائے کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. مطلب آپ کی 6 کتابوں میں نہیں ہے, وہ جو روایت کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے حوالہ دے دیا تھا کہ وہ الگ حوالہ ہے, میری نظر سے ایسا نہیں گزرا. اچھا, ایک بات تو یہ ہے, یعنی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا اور نہ ہم نے اس طرح سنا نہ پڑھا. جبکہ میں نے خود علامات قیامت اشراط الساعہ کو ترمذی کے اندر کئی دفعہ سال پڑھایا بھی ہے. جی, 6 کی روایت ہی نہیں, وہ 6 کتابوں کی پیش کر رہے ہیں, تو الگ کتاب. اچھا, دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کتابیں جس میں ان علامات قیامت کو جمع کیا گیا, اب ہمارے استاد ہیں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک پوری کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح, اس میں انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں. وہ دراصل ہم نے پڑھائی ہے تو اس میں ہم نے یہ روایت نہیں پڑھی. میں اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, اور یہ بہت اہم بات ہے, یہ بڑا علمی نقطہ ہے. جو حدیثوں میں علامتیں آئی ہیں نا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان علامتوں کو ایز اٹ از بیان کر دیں, لیکن جب ہم ان علامتوں کا مصداق اور ٹارگٹ اپنی طرف سے تعبیر کے نتیجے میں کسی ایک کو فکس کر دیتے ہیں نا, اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب مثلا میں اس کی مثال بتاؤں, ہوتا یہ ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے. جی جی جی, ماننی ہم نے نہیں ہے, لیکن جب تک اپنی راکٹ سائنس ہم چیزوں میں نہیں ڈالیں گے ہمیں کون کوئی بابا ہاں, ہم جب ایڈیشن نہیں کریں گے. اچھا, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اس کا ہوا کیا, یاجوج ماجوج کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا, کئی سارے ہمارے عام لوگوں نے جو یوٹیوب وغیرہ پر, جی یہ یاجوج ماجوج تو چائنا کے لوگ ہیں. اچھا, دجال, ہاں, اچھا دجال کے بارے میں کیا بات آئی, دجال کانا ہوگا نا, آور, تو کیا کہا گیا, یہ دیکھو بھی دجال تو یہ موبائل ہے کیونکہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے, یہ جو موبائل کا ایک کیمرہ ہے, 5 ہیں, بتائیں. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ, اچھا اس کا نقصان کیا ہوا, مزے کی بات سارے بھائی, یہ وہ کیڑا ہے جو ہم لیتے ہیں نا, خود بیان نہیں کرتے, اس میں اپنی عقل ڈالتے ہیں. بھائی ہم کیوں موبائل کو دجال قرار دیں, ہم کیوں چائنا والوں کو یاجوج ماجوج قرار دیں, جو ایز اٹ از حدیث میں آیا بس وہیں تک رہ جائے. ورنہ اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں, اچھا یہ بات جو ہے نا آپ حدیث کے علاوہ قرآن پہ بھی لگائیں بھائی, آپ اپنی سائنس نہ کریں, جو جیسا ہے نا اس کو ویسا رہنے دیں, چاہے وہ مولانا مودودی ہوں. اگر وہ پانی کو نطفہ کہیں گے تو وہ غلط ہوگا, پانی پانی ہے, کل ذی حیات پانی سے. اچھا بلال بھائی, اس کا نتیجہ کیا ہے جب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو علامت ہے یہ تو حاکم ایران مراد ہے, یہ تو ترکی مراد ہے, یہ تو دبئی مراد ہے, یہ سعودیہ مراد ہے, کل کو ہماری امیدیں چینج ہوتی ہیں. اس کا ایک بہت بڑا علمی نقصان بتاتا ہوں. حدیث میں آتا تھا, آپ نے بھی کئی دفعہ حدیثوں کو پڑھا ہوگا, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیتے تھے کہ کالے رنگ کے جھنڈے والے گھوڑے والے آگے. اب پتہ ہے کیا, وہ صومالیہ میں شباب والے کھڑے ہوئے یا کسی ہمارے ملک میں بھی کوئی گروہ کھڑا ہوا, فوراً ہمارے بعض لوگوں نے, ان کے حمایتیوں نے اٹھ کر کے ان حدیثوں کا مصداق اسی گروہ کو بنایا. کل کو انہوں نے دھماکے کیے, انہوں نے مسلمانوں کو مارا, اب وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے کہ بھئی اب یہ کیا بن گیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم احادیث کے اندر بیان کردہ علامات کو اگر ایز اٹ از بیان کر دیں تو علمی طور پہ کل کو ہمیں پچھتاوے کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, بعض اوقات میرا کوئی ایک ایسا حاکم ہوتا ہے, میں اس کو پسند کر رہا ہوتا ہوں, کل کو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ میرے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے, میں پھر کہاں کھڑا ہوں, اپنے آپ کو میں دیکھوں گا میں کدھر کھڑا ہوں. ہم نے آپ کو یاد ہے 80 کی دہائی کے اندر ہم نے جو طالبان تھے, ہم نے ان کو بھی پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کون سی ہیرو ورشپ دینی شروع کر دی تھی. پھر پتہ چلا کہ وہ جب ہماری گھر میں آ کے تباہیاں مچانے لگ گئے. اور نقصان کیا, غزوہ ہند سے متعلق آیا نا, ہم نے کہا یہ والی جماعت تو غزوہ ہند والے یہی تو ہیں. اچھا, علماء تو کہہ رہے ہوتے ہیں غزوہ ہند, کون سا کوئی میری طرح کا سیکولر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, علماء ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی غزوہ ہند ہو گیا جی شروع. جی 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 جی, تو اسی طرح کے معاملات جوڑنا نہیں چاہیے, ویٹ کریں جب ہونا ہوگا تو اللہ جزاک اللہ, یہ علامتیں آتی جائیں گی. وہ جو دابت الارض ہے, وہ جو آگ ہے,
امام مہدی علیہ السلام ان کی تو خود نسب علامت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے ہم بیان کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بس ہم نے تو جو حجاز کی بات کی تھی وہ حدیث ہی کے اندر ذکر ہے، اس لیے لفظ حجاز آیا تھا، اور حجاز سے مراد مکہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ احادیث کو اگر ہم مفہوم نہیں لیں گے تو احادیث بیان کیوں کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کچھ اس سے سیکھنا نہیں ہے اور کچھ اس سے سمجھنا نہیں ہے تو بیان کیوں کی گئی ہے؟ حضور یہ فرمائیے ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ کردار کی طرف کیوں تعین کرتی ہیں، جبکہ دنیا کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ کردار پہ ماشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، کم اور عبادات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، لباس پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانی قیامت جو ہے وہ بد کرداری ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی تھوڑی سی ہمیں ہلکا سے اختلاف ہے، وہ اس بات سے کہ کچھ ایسی روایات بھی ہیں آخری زمانے کے بارے میں جس میں عبادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آخری زمانہ وہ ہوگا جس میں مسجدیں خالی ہوں گی، لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، لوگ حج کی طرف نہیں جائیں گے، اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں۔ حج جب خالی ہوا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ قیامت آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ علامت ہو، تو اس طرح کی دیکھیے یہ بات میں اس بات کو زبیر بھائی کی بات کو بڑا کر رہی ہے کہ اگر ہم نے کووڈ کے زمانے کو قیامت سمجھ لیا ہوتا تو قیامت تو ٹل گئی، پھر بالکل ایسے ہی وقت گزر گیا۔ آج بعض لوگ جو یہ تعین کر دیتے ہیں وہ غلط کام ہے، تعین نہیں کرنا چاہیے یا مصداق بنانا۔ اب یہ شخصیت یہی والی ہے، یہ چونکہ ہم اپنے ذہن سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں خود ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، بعد میں وہ ہماری امیدوں پہ پانی نہیں اترتے نہیں ہیں۔ تلخ سوال لے جاؤں ذرا ایک طرف اگر آپ اجازت دیں تو۔ اب یہ روایت آپ تلخ بھی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، ویسے کتنی پیاری بات کی، اچھی بات کی، اچھی بات کی ہے حضور۔ آپ یا تو اس کو رد کر دیں یا اس کا بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں۔ وقت آخر میں علماء اپنے علم سے نہیں لباس سے پہچانے جائیں گے۔ صحیح، گیٹ اپ سے پہچانے جائیں گے اور اپنے گیٹ اپ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے گیٹ اپ کی بنیاد پر اپنے ہاتھ چموائیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ملنا نہیں ہے، میرے مخالف چلنا ہے، گفتگو کرنی ہے بھائی، ہم نے ایک گھنٹہ حضور۔ عزیز گزارش یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ علماء کو نہیں پتا، سب کو دیکھیں تو پھر علماء میں بھی جیسے آقا علیہ السلام کا سب سے پاکیزہ دور، لیکن منافقین وہاں پر بھی موجود، ہاں، تو ایسے ہی برے لوگ اور اچھے لوگ ہر دور میں ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اگر ایک طالب علم ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوں، میں اگر ایک اللہ نے علم کی نسبت سے مجھے نوازا ہے، ہمیں لباس سے بری نہیں ہو جانا چاہیے تھا۔ جی دیکھیں لباس سے بری ہو جانا چاہیے، کلچرل لباس رکھتے ہیں مثال کے طور پہ، اس سینس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمیں مشابہت کو بھی سامنے رکھنا ہے، لیکن صرف اسی کو بنیاد نہیں رکھنا، جیسے قبلہ مشابہت کس سے؟ کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنی ہماری لباس کے اعتبار سے مشابہت، گفتار کے اعتبار سے مشابہت، کردار کے اعتبار سے مشابہت، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ آپ کے خیال میں اس وقت کون سی مشابہت علماء کرام میں خصوصی طور پہ نہیں ہے؟ خصوصی طور پر دیکھیں علماء، اللہ پاک ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس دور میں بھی جو عالم آقا علیہ السلام کے اس اخلاق، محبت اور اس روش سے دور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، دل میں کیا آپ کے آتی ہے خواہش کہ کون سی ایسی سنت ہو جو کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آپس کا جوڑ، آپ کے خیال میں کیا چیز ہے؟ آپس کی محبت بالکل کم ہے ہمارے، بہت کم ہے۔